کرنے کی اجازت ہے۔ اگر رسول پاک نے یہ مطلب نہ بتایا ہوتا تو بتائیے کون ہم کو سمجھاتا، کون ہم کو بتاتا؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بتا دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم متعین نہیں کر سکے، تو آج اردو کی چند کتابیں پڑھنے والے قرآن سے کیسے مسئلہ نکالیں گے، حدیث سے کیسے مسئلہ نکالیں گے؟ خود امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کو چھوڑ کر کیسے اپنے مولویوں کے اجتہاد پر عمل کریں گے؟ اس لیے اگر تم قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہو تو چاہے حنفی بنو یا شافعی بنو یا مالکی بنو یا حنبلی بنو، تیسری صدی ہجری کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور علماء کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اب اہل سنت انہی چار مسالک میں منحصر ہیں، چاہے آدمی حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، جو ان چاروں سے باہر ہے وہ حقیقت میں اہل سنت سے خارج ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ مگر یہ کہتے نہیں زندہ باد زندہ باد، ہم تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیتے ہیں، ہم کو بڑی مہارت ہے مسئلہ نکالنے میں۔ تو کیا مسئلہ نکالا؟ ایک مسئلہ یہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، اس آیت میں چربی کا کہاں ذکر ہے؟ اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا تمہارے لیے چربی حلال ہی رہے گی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے، تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی ہے۔ اس لیے آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ صرف حدیث کا نام لیتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہم ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ اگر تم اصلی اہل حدیث ہو تو آؤ میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح دکھا دو کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، کوئی حدیث نہ چھوٹنے پائے، پورے ہندوستان کے غیر مقلدین جمع ہو جائیں تو ایسی 2 رکعت پڑھ کر دکھا ہی نہیں سکتے کہ کسی حدیث پر عمل چھوٹ جائے۔ ساری حدیث